اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا چکے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، مسجد نبوی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، دو آدمی آپس میں بات کر رہے ہیں، آواز بلند ہو جاتی ہے۔ اس زمانے میں مسجد نبوی اتنا پختہ صحن نہیں بنا ہوا تھا، چھوٹے چھوٹے کنکریاں اور پتھر تھے۔ حضرت عمر نے کنکری اٹھایا اور اس کی طرف ایسے پھینکا، اور جب اس کو لگی تو وہ متوجہ ہوا، کہا ادھر آؤ، اور جب وہ آیا تو کہا کہاں سے آئے ہو؟ تو کہا میں مدینہ طیبہ کا نہیں ہوں، میں باہر سے آیا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا جاؤ، بچ گئے ورنہ میں تمہیں مارتا۔ اللہ کا حکم ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے ایک گوشے میں آرام کر رہے ہیں اور تم مسجد نبوی میں اتنی بلند آواز سے بات کر رہے ہو۔ جاؤ، پردیسی تھے، بچ گئے، آئندہ اس طرح کی حرکت مت کر۔ قرآن نے صراحتاً ہم سے کہا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ نبی کے پکارنے کو ایسا مت پکارا کرو جیسے تم اپنے ساتھیوں کو پکارتے ہو۔ اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ جب نبی تم کو بلائیں تو یہ مت سمجھو کہ ایک عام انسان نے بلایا۔ نبی اگر تم کو بلائیں تو جب نبی کی مجلس میں جاؤ، بغیر نبی کی اجازت کے مجلس سے بچ جایا کرو۔ یہ منافقین کا طریقہ ہے کہ جب اللہ کے رسول مجلس میں بیٹھ جاتے، واعظ و نصیحت کرنے لگتے، چپکے سے وہ کھسکتے، اس لیے کہ حاضری لگا دی، دکھا دیا لوگوں کو کہ میں آیا تھا۔ تو اللہ کہتے ہیں جب میرا نبی تم کو پکارے تو اس کو اپنے پکارنے کی طرح مت سمجھا کرو، اور جب تم لوگ میرے نبی کو پکارا کرو تو اس طرح سے مت پکارا کرو جیسے اپنے ساتھیوں کو پکارتے۔ اللہ کے رسول کا نام قرآن میں کئی جگہ آیا، محمد الرسول اللہ، ما کان محمد ابا احد من رجالکم۔ کہیں اللہ کہتے ہیں بما نزل علی محمد، یہ تمام نام آئے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن وہاں مخاطب جب کیا ہے تو کہیں یا محمد کہہ کے نہیں پکارا ہے۔ حضرت عیسیٰ کا جہاں تذکرہ آتا ہے کہتے ہیں مبشرم برسول یأتی من بعد اسمہ احمد۔ حضرت عیسیٰ کہتے تھے میں خوشخبری تم کو سناتا ہوں، میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے جس کا نام ہے احمد۔ تو محمد احمد دونوں نام اللہ جل شانہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، لیکن اسی آیت میں اللہ نے اپنے نبی کو یا محمد کہہ کے نہیں پکارا۔ خلیل اللہ کو جب پکارا تو کہا یا ابراہیم، کلیم اللہ کو جب پکارا تو کہا یا موسیٰ، روح اللہ کو جب پکارا تو کہا یا عیسیٰ، حضرت داؤد کو پکارا تو کہا یا داؤد۔ لیکن تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی حکم دیا ہے یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یاسین، طٰہٰ، ان ناموں سے، ان القاب سے آپ کو پکارا۔ گویا اللہ نے امت مسلمہ کو یہ تعلیم دی کہ میرے نبی کا نام پورے احترام اور عظمت کے ساتھ لینا، ایسے ہی مت کہہ دینا۔ اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی نامی آئے تو ہم کو اور آپ کو چھوٹے سے چھوٹا درود پڑھ لینا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول نے کہا وہ شخص سب سے زیادہ بخیل ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور اس پر درود و سلام نہ بھیجے۔ اور ایک مرتبہ اللہ کے رسول منبر کی سیڑھیوں پر جب چڑھ رہے تھے 3 مرتبہ آپ نے آمین کہا تھا،
اور جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں نے کہا آپ نے خلاف توقع، خلاف معمول 3 مرتبہ منبر پر چڑھتے ہوئے آپ نے آمین کہا ہے۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل امین نے 3 بددعائیں کی تھی، میں نے اس پر آمین کہا۔ تصور کیجیے جبریل امین بددعا کریں، رحمت للعالمین اس پر آمین کہیں، مسجد نبوی جیسی جگہ ہو، یقینی طور پر اس بددعا کی قبولیت میں اگر کوئی شک کرے تو اس کے ایمان میں شک کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے ان بددعاؤں کو آمین کی، اور جب لوگوں نے وضاحت کی تو کہا حضرت جبریل آئے اور مجھ سے کہا جس آدمی کو رمضان کا مہینہ ملا ہو اور روزہ رکھ کر اللہ کی عبادت کر کے اپنی مغفرت نہ کرایا ہو وہ ہلاک اور برباد۔ میں نے اس پر کہا آمین۔ دوسری بددعا انہوں نے کیا کہ جس کو اس کے والدین دونوں ملے یا ایک ملا ہو اور اس کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کیا ہو اس کو ہلاک اور برباد ہو، میں نے اس پر کہا آمین۔ اور تیسری بددعا یہ تھی کہ جس شخص کے سامنے آپ کا نام نامی لیا جائے اور وہ درود و سلام آپ پر نہ بھیجے وہ ہلاک اور برباد ہو، میں نے اس پر آمین کہا۔ اب یقین کیجئے کہ یہ تینوں بددعائیں ہیں، تنہائیوں میں بیٹھ کر اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیے گا، کیا رمضان کا مہینہ جب آتا ہے تو ہم اللہ کی عبادت اور ریاضت کر کے اس مولا کو خوش کر کے اس کی جنت کے حقدار بن جاتے ہیں؟